بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی المطلق والمقید۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاص کی تقسیم بیان فرما رہے ہیں۔ خاص کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مطلق، نمبر دو مقید۔ مطلق کی تعریف: مطلق ہر وہ لفظ ہے جس میں کسی قسم کی وصف کا لحاظ نہ کیا گیا ہو، جیسے کفارہ یمین میں آتا ہے او تحریر رقبہ۔ اب یہاں لفظ رقبہ مطلق ہے، اس میں وصف ایمان اور کفر کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ مقید کی تعریف: مقید ہر وہ لفظ ہے جس میں کسی قسم کی وصف کا لحاظ کیا گیا ہو، جیسے رقبۃ مؤمنہ۔ اب کفارہ قتل میں آتا ہے رقبۃ مؤمنہ، اب رقبہ مقید ہے، اس میں وصف ایمان کا لحاظ کیا گیا ہے۔ مطلق کا حکم: مطلق پر عمل کرنا واجب ہے، کیونکہ مطلق خاص کی قسم ہے نا۔ مطلق پر عمل کرنا واجب ہے، جب تک مطلق پر عمل کرنا ممکن ہو تب تک مطلق کو اس کے اطلاق پر باقی رکھا جائے گا۔ خبر واحد یا قیاس کے ذریعے اس پر زیادتی کرنا یعنی مطلق کو مقید کرنا اور مطلق کے وصف اطلاق کو منسوخ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ مثال ہو سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مطلق کی پہلی مثال بیان فرما رہے ہیں، جس کے مقابلہ میں اخبار احاد ہیں اور ان دونوں کے درمیان تطبیق دینا بھی ممکن ہے۔ مثال کا اصل یہ ہے کہ احناف کے نزدیک اعضائے ثلاثہ کا دھونا اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور نیت، ترتیب، موالات اور تسمیہ یہ سنت ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعضائے ثلاثہ کا دھونا اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور نیت، ترتیب یہ شرط ہے، جبکہ امام مالک کے نزدیک اعضائے ثلاثہ کا دھونا اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور موالات شرط ہے، اور اہل ظواہر حمزہ کے ساتھ اہل ظواہر کے نزدیک اعضائے ثلاثہ کا دھونا اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور تسمیہ شرط ہے، اور تسمیہ شرط ہے۔ اب اور یہ تین امام شافعی، امام مالک علیہ السلام ان کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نیت کے شرط ہونے پر دلیل وہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور وضو ایک عمل ہے، لہذا معلوم ہوا کہ وضو میں نیت شرط ہے ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب کے شرط ہونے پر دلیل وہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کے ساتھ وضو کیا اور پھر ارشاد فرمایا ھذا وضوء لا يقبل اللہ الصلاۃ الا بہ، یہ وضو ہے، اللہ تعالیٰ نماز کو قبول نہیں کرتا مگر اس وضو کے ساتھ۔ اس سے معلوم ہوا کہ وضو میں ترتیب شرط ہے، اگر ترتیب شرط نہ ہوتی تو پھر نبی پاک علیہ السلام یہ حکم ہے نہ فرماتے۔ امام مالک کی موالات کے شرط ہونے پر دلیل، موالات کا معنی ہوتا ہے لگاتار کرنا، ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے کو دھو لینا۔ امام مالک کی موالات کے شرط ہونے پر دلیل، ایک شخص نے وضو کیا پھر اس نے نماز پڑھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وضو لوٹانے کا حکم فرمایا، کیونکہ وضو کرنے میں ان کی ایڑی خشک رہ گئی تھی۔ اب اگر وضو میں موالات شرط نہ ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام صرف ایڑی دھونے کا حکم فرماتے، بلکہ حضور علیہ السلام نے تو مکمل وضو لوٹانے کا حکم فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں موالات شرط ہے۔ اہل ظواہر کی تسمیہ کے شرط ہونے پر دلیل، پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اس شخص کا وضو نہیں ہے جس نے اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہ کیا، جس نے وضو پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ وضو میں تسمیہ کا پڑھنا شرط ہے ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ اور جی اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل سنو۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری دلیل اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، پس تم اپنے ہاتھوں اور چہروں کو کونیوں سمیت دھوو اور چوتھائی سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو اپنے ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اب اس آیت کریمہ میں مأمور بھی، آج اس کا حکم دیا گیا، مأمور بھی مطلق کا اعضائے ثلاثہ کا دھونا ہے اور چوتھائی سر کا مسح ہے۔
نیت، ترتیب، موالات اور تسمیہ یہ شرط نہیں ہے بھائی۔ اگر ہم اخبار احاد کے ذریعے ان کو شرط قرار دے دیں تو مطلق کو مقید کرنا اور مطلق کے وصف اطلاق کو منسوخ کرنا لازم آئے گا، جبکہ اخبار احاد کے ذریعے مطلق کو مقید کرنا اور مطلق کے وصف اطلاق کو منسوخ کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ ہم ایسے طریقے سے تطبیق دیں گے کہ اخبار احاد پر بھی عمل ہو جائے گا اور مطلق کو مقید کرنا بھی لازم ہے نہیں آئے گا۔ وہ اس طرح کہ ہم کتاب اللہ کے مطلق کے حکم کے ذریعے اعضاء ثلاثہ کا دھونا اور چوتھائی سر کا مسح فرض قرار دے دیں گے، اور اخبار احاد کے حکم کے ذریعے نیت، ترتیب، موالات اور تسمیہ کو سنت قرار دے دیں گے کے ذریعے دونوں پر عمل ہو جائے گا۔ ترجمہ سنو، یہ ایسی فیصلہ ہے جو مطلق اور مقید کے بیان میں ثابت ہونے والی ہے۔ ذہابہ صحابنا الی ان المطلق من کتاب اللہ تعالی، ہمارے صحاب سے مراد ہے حنفی، ہمارے اصحاب اس بات کی طرف اس بات کی طرف گئے ہیں کہ بے شک کتاب اللہ میں سے مطلق اذا امکن العمل باطلاق، جب تک اس کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہو، فزیادت علیہ بخبر البعض والقیاس سے لا یجوز، تو اس پر خبر بعض قیاس کے ساتھ زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال ہو کتاب اللہ کے مطلق کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان فاکثروا وجوہکم وایدیکم میں موجود ہے۔ فالمامور بھی، پس مامور بھی هو الغسل علی الاطلاق، وہ اطلاق پر دھونا ہے، یعنی وہ مطلق غسل ہے۔ فلا یزاد علیہ شرط نیت و ترتیب و موالات و تسمیت بالخبر ہے، پس اس پر نیت اور ترتیب و موالات اور تسمیہ کی شرط زیادہ نہیں کیا جائے گا خبر واحد کے ذریعے۔ ولیکن یوں عمل بالخبر علی وجہ، اور لیکن خبر کے ساتھ ایسے طریقہ پر عمل کیا جائے گا لا یتغیر بھی حکم الکتاب، جس طریقہ کے ذریعے کتاب کا حکم تبدیل نہ ہو۔ فیقال الغسل المطلق فرض میں حکم الکتاب والنیت سنت میں حکم الخبر، پس کہا جائے گا کہ غسل مطلق کتاب کے حکم کے ساتھ فرض ہے، اور نیت ایک کو مثال بیان کر دی نا، نیت ایک کہہ دیا، باقی جو ہیں وہ اسی کے تابع ہو گئے، اور نیت سنت میں حکم الخبر، خبر کے حکم کے ساتھ سنت ہے۔ وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى الزَّانِيَّةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب اللہ کے مطلق کی دوسری مثال بیان فرما رہے ہیں، جس کے مقابلہ میں خبر واحد ہے۔ کتاب اللہ کے مطلق اور خبر واحد کے درمیان تطبیق دینا بھی ممکن ہے۔ مثال کا حاصل یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اگر غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت زنا کر لیں تو ان کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اگر غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت زنا کر لیں تو ان کی سزا 100 کوڑے ہیں، ان کی سزا 100 کوڑے ہیں، 1 سال کی جلا وطنی کی قید نہیں، 1 سال کی جلا وطنی کی قید نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل، وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البکر بالبکری جلد و میاتین و تغریب عامل، کہ غیر شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ عورت سے زنا کر لے تو اس کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ اس حدیث سے پاک سے معلوم ہوا کہ غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت زنا کر لیں تو ان کی سزا 100 کوڑا اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل، آپ فرماتے ہیں ہماری دلیل اللہ پاک کا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، پس تم ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ اب یہ آیت کریمہ 100 کوڑوں کے بارے میں مطلق ہے، 100 کوڑوں کے بارے میں مطلق ہے، لہذا اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت اگر زنا کر لیں تو ان کی سزا 100 کوڑے ہیں، ان کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ اگر ہم خبر واحد کے مطابق 100 کوڑوں کو
ایک سال کی جلا وطنی کے ساتھ مقید کریں تو اس صورت میں کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کرنا اور مطلق کے وصف اطلاق کو منسوخ کرنا لازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہاں کتاب اللہ کے مطلق اور خبر واحد کے درمیان تطبیق دینا ممکن ہے، وہ اس طرح کہ ہم 100 کوڑوں کو کتاب اللہ کے حکم کے ساتھ حد شرعی قرار دیں گے اور ایک سال کی جلا وطنی کو جلا وطنی کو اونچا بولو، ایک سال کی جلا وطنی کو خبر واحد کے مطابق حد سیاسی قرار دیں گے۔ ایک سال کی جلا وطنی کو خبر واحد کے مطابق حد سیاسی قرار دیں گے، حد سیاسی قرار دیں گے۔ اونچا بولو۔ حد سیاسی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بار بار زنا کرتا ہو تو حاکم وقت کی ثوابدید پر ہے کہ اس کو 100 کوڑوں کے ساتھ ساتھ جلا وطن بھی کر دے، یعنی وطن سے دور نکال دے تاکہ وہ اپنی حرکت سے باز آ جائے۔ ترجمہ سنو، وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اور ایسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، پس تم ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ ان الکتاب جعل جلد المئۃ حدا للزنا، بے شک کتاب نے 100 کوڑوں کو زنا کی حد بنایا۔ فلا یزاد علیہ التغریب حدا لقولہ علیہ السلام البکر بالبکر جلد مئۃ وتغریب عامن، پس اس حد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان البکر بالبکر جلد مئۃ وتغریب عامن کی وجہ سے جلا وطنی کو بطور حد زیادہ نہیں کیا جائے گا، یعنی غیر شادی شدہ مرد کے غیر شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرنے کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ بل یعمل بالخبر علی وجہ لا یتغیر بہ حکم الکتاب، بلکہ خبر کے ساتھ ایسے طریقے پر عمل کیا جائے گا جس طریقہ کے ذریعے کتاب کا حکم تبدیل نہ ہو۔ فیکون الجلد حدا شرعیا، پس 100 کوڑے حد شرعی ہوں گے کتاب کے حکم کے ساتھ۔ والتغریب مشروعا سیاستا بحکم الخبر، اور جلا وطنی خبر واحد کے حکم سے، اور جلا وطنی بطور سیاست مشروع ہوگی خبر واحد کے حکم کے ساتھ، بطور سیاست مشروع ہوگی خبر واحد کے حکم کے ساتھ۔